IMF پاکستان کے بجٹ کے اہداف سے متفق۔ حکومتی ذرائع کے مطابق حکومت اور IMF کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ معاہدے سے متعلق اعلامیہ جلد جاری کیا جائے گا۔ IMF نے حکومت پاکستان کے معاشی اقدامات سے بھی اتفاق کر لیا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ اسلام آباد، سیالکوٹ سمیت مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ پشاور، مردان، سوابی، دیر، چترال، سوات، مالاکنڈ، باجوڑ میں بھی زلزلہ۔ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا۔ اب ہم پوچھتے ہیں جو کرپشن پہ بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا؟ کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا۔ اسی ملک کا سربراہ نے خود اس کو خرید دیا۔ تو یہ ہمارا ملک کا بیزتی تھا۔ عمران خان نے خاتون اول سے مل کر کرپشن کے لیے کمپنی بنائی جو اثاثوں میں ظاہر نہیں کی۔ عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو بنظیر بھٹو کے یوم پیدائش پر لاڑکانہ میں جلسے سے خطاب۔ بولے عمران خان نے غیر ملکی سربراہوں کے تحفے بیچ دیے، توشہ خانہ خالی کر دیا۔ اس نے ملک کو دنیا میں تنہا کیا۔ یہ پاکستان کے معاشی قتل کا مجرم ہے۔ IMF سے معاہدے کے نام پر عوام سے مذاق کیا۔ موجودہ حکومت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ معاشی حالات مزید مشکل ہوں گے۔ انتخابات سے پہلے معاشی اور انتخابی اصلاحات ہوں گی۔ جو انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر، ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا۔ خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے۔ آصف زرداری بھی اب بچ جائیں گے، نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم شریف وہ بھی بچ جائیں گے۔ اب جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی۔ موجودہ حکمرانوں نے NRO 2 لے لیا۔ NRO 1 میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم ملک پر بمباری سے بڑا جرم ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم اسی ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ترامیم کی وجہ سے آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز اور دیگر لوگ بچ جائیں گے۔ ملکی خزانے کا 1100 ارب کا نقصان ہوگا۔ جنہوں نے ان لوگوں کو قوم پر مسلط کیا، تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ ملک میں تاریخی مہنگائی ہے، قوم کو ایک اور کال دینے لگے ہیں۔ حکومت نے نیب ترامیم پر عمران خان کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا عدالت جانا عمران خان کا حق ہے، ضرور جائے، فتح حق کی ہوگی۔ عامر کا بنایا نیب قانون بہت پہلے تبدیل ہو جانا چاہیے تھا۔ سیاستدانوں کو 3 سال جیل میں رکھنے کے بعد کہا گیا شہادت نہیں ہے۔ ترامیم اعلیٰ عدلیہ کے کہنے اور آئین کے مطابق کی۔ عمران خان اور صدر کی 80 سے زائد تجاویز شامل ہیں۔ ریٹائرڈ کے بجائے حاضر سروس ججز کو نیب میں تعینات کیا جائے گا۔ IMF کے ساتھ پچھلی حکومت نے جو معاہدہ کیا اس کی انہوں نے اپنے دور میں اس کی دھجیاں اڑائیں۔ تیل اور پیٹرول کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی، لیکن پچھلی حکومت نے جاتے جاتے ان کی قیمتیں کم کر کے نہ صرف ایک آنے والی حکومت کے لیے ایک جال بچھایا جو کہ 100% بد نیتی پر تھا۔ جہاں پر ہم نے قیمتیں ہمیں مجبوراً بڑھانی پڑی تیل کی اور پیٹرول کی، دل پہ پتھر رکھ کر وہاں پر ہم نے 7 کروڑ لوگوں کے لیے ہم نے ریلیف مہیا کیا۔ PTI کی نااہلی کی وجہ سے معیشت کو چیلنج درپیش۔ عمران خان نے IMF سے معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کی، جاتے جاتے پیٹرول کی قیمت کم کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سابق حکومت نے غلط فیصلے کر کے آنے والوں کے لیے جال بچھایا، بہت مشکل حالات میں ذمہ داریاں سنبھالی، پیٹرول کی قیمت دل پر پتھر رکھ کر بڑھائی، معیشت بہتر کرنے کے لیے مزید مشکل فیصلہ کرنا پڑا تو کریں گے، امیروں پر ٹیکس لگا رہے۔
عمران خان کا مخالفوں کو چور ڈاکو کہنے کا بیانیہ بری طرح پٹ گیا۔ فتنہ خان کا رونا دھونا بنتا ہے۔ مریم نواز کہتی ہے انتقام پر مبنی جھوٹے مقدمات کے پول کھلنے پر اسے دھول چاٹنا پڑ رہی ہے۔ سرٹیفائیڈ جھوٹے کو پتا ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل ختم ہو چکا۔ نیب کا رونا رونے والے نے ایک خاتون کو ہفتوں میں وزیر اعظم ہاؤس میں حسب بے جا میں رکھا۔ اس سے ویڈیوز لے کر سابق چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا۔ نیب کو مخالفوں پر استعمال کرنے پر سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ پیکج لینا ہے تو خسارے والے اداروں کے دسمبر تک نجکاری کریں۔ آئی ایم ایف کی نئی شرط۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آئی ایم ایف معاہدے میں پیش رفت کا جائزہ۔ ڈالر کی کمی پوری کرنے کے لیے سکوک بانڈز کی فروخت کی منظوری۔ جی ٹی روڈ کے کچھ حصوں اور دیگر شاہراہوں کو بھی گروی رکھا جائے گا۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی بھی توثیق۔ پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس تقریباً 8 سال بعد مکمل۔ فیصلہ محفوظ۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس میں کہا کہ ملک جمہوری طور پر مضبوط بنانا ہے، ووٹرز کا اعتماد بحال کرنا ضروری ہے، یقینی بنائیں گے سب کے ساتھ انصاف ہو۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر نے کہا کہ اس کے پیچھے کوئی ذاتی انات نہیں تھا۔ تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن پر تحفظات، سب کا اکٹھا فیصلہ کرنے کا مطالبہ۔ فاروق حبیب نے کہا الیکشن کمیشن کا ایک طرف جھکاؤ نظر آتا ہے۔ 900 کنال سرکاری اراضی جعل سازی سے ہتھیانے کا کیس۔ عثمان بزدار کے گھر پر چھاپا۔ ڈی جی خان میں سابق وزیر اعلیٰ کے گھر پر اینٹی کرپشن کے چھاپے کے وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ ٹیم کو کسی کو گرفتار کیے بغیر واپس لوٹنا پڑا۔ اینٹی کرپشن نے مقدمے میں نامزد عثمان بزدار کے بھائیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا۔ عثمان بزدار اور ان کے بھائیوں نے ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت کروا رکھی تھی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات۔ پی ٹی آئی کا حکومتی کارروائیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ضمنی انتخابات عام الیکشن نہیں، وزیر اعلیٰ کا مستقبل ہے۔ لیگی امیدواروں کو بلا کر کان میں کہا جا رہا ہے گھبرائیں نہیں۔ پی ٹی آئی والے انتخابی مہم کے لیے جہاں جاتے ہیں اسپیشل برانچ والے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کا بھی مسئلہ ہے۔ گڑبڑ ہوئی تو آئندہ عام انتخابات کا انعقاد بے معنی ہو جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کا شاہ محمود کی پریس کانفرنس پر فوری نوٹس۔ الیکشن کمیشن پنجاب سے 24 گھنٹے میں رپورٹ طلب، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا پی پی 167 کی مہم میں فائرنگ اور تصادم پر بھی اظہار تشویش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو مراسلہ بھیج دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے لکھا تشدد کے واقعات سے انتظامیہ کی کمزوری سامنے آ رہی ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس قومی اسمبلی ہال کی بجائے وزیر اعظم آفس میں ہوگا۔ شاہ محمود اور شیخ رشید کو بھی شرکت کی دعوت۔ اجلاس میں کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات، ملک کی سلامتی، امن و امان کی صورتحال، افغانستان سمیت ہمسایوں سے تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ عسکری قیادت اجلاس میں کمیٹی ارکان کو بریفنگ دے گی۔ احسن اقبال کے بعد قمر زمان قائلہ، چائے کے بعد چینی کم کرنے کا مشورہ۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کہتے ہیں 4 کروڑ شوگر کے مریض ہیں، چینی کم کرنے سے بچت بھی ہوگی، مرض کا علاج بھی۔ اگر 1 چمچ چینی لے رہے ہیں تو پونا یا آدھا کر دیں۔ احسن اقبال بولے موجودہ حالات میں $1 بچانا اہم ہے۔ پی ٹی آئی نے چائے کے متعلق بیان پر ٹرولنگ کرائی، ان کی پوری بات نہیں بتائی۔ ایشین بریڈ مین سابق کپتان ظہیر عباس کی طبیعت ناساز۔ ظہیر عباس لندن کے اسپتال میں آئی سی یو میں زیر علاج۔ ظہیر عباس کی فیملی نے دعاؤں کی درخواست کر دی۔ ظہیر عباس کو نمونیا کے باعث 3 دن پہلے سینٹ میری اسپتال میں داخل کروایا۔ قدرتی وسائل سے مالا مال ملک تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچا؟
लाखों शहरी खाने पीने की अशिया से महरूम क्यों हो गए? श्रीलंका दिवालिया कैसे हुआ? तबाही का कौन जिम्मेदार है? मुश्किलात से निकलने के लिए श्रीलंकन हुकाम को क्या करना होगा? 92 न्यूज़ की खुसूसी वर्चुअल रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। ताइवान और चीन के दरमियान कशीदगी, लड़ाका तैयारों की परवाजें। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चीन के 29 लड़ाका तैयारों ने ताइवान की फ़ज़ाई हदूद का चक्कर लगाया। चीन ने ग्रे जोन में ताइवान के रद्द अमल का जायज़ा लिया।